وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 85 سے 87 تک اور درس نمبر 385. آج کا موضوع کیا ہم اپنے نفس کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے. تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہو جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان يكف بأس الذین كفروا
واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 85، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو اچھی بات میں سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا، ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، بہت اہم ہے یہ بات کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا کہ کرنے والا، یعنی جتنا بھی نیکی کرنے والے کو یعنی نیکی کی دعوت دے کر اگر کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح برائی کا معاملہ ہے، اور بات ہو رہی ہے سامنے کرم اصل میں وہ اطاعت رسول کی بات ہے، اور جس میں ہماری اور آپ کی نجات ہے، زندگی کی کامیابی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اختیار کر لیں اور اس میں ایک دوسرے کو ابھاریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو نیکیاں بڑھانے کی کوشش کرو، اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، اور اگر تم بلاؤ گے تو جو بھی تمہاری وجہ سے نیکی کی طرف آئے گا اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، عام طور پہ تو سامنے کرام مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، میں اور آپ، اور جن لوگوں کے ہجوم کے درمیان میں رہ رہے ہیں ہم، تو یہ لوگ خود بھی برائی میں مبتلا ہیں اور برائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں اپنے اعمال سے۔ دیکھیں ایک بات مطلب آپ کی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نقل کرے، ورنہ آپ کی ذمہ وہ دعوت کا تو ثواب تو ہوگا۔ لیکن اگر آپ برے بن جائیں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور آج کل تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو عملی طور پہ ہم اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ یہ جھدون کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں سامنے کرام کہ یہ خود بھی نیکی سے روکتے ہیں اور لوگوں کی بھی روکتے ہیں۔ آج ہماری امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے وہ اجتماعی طور پہ یہ ہے کہ وہ تو گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی روک رہی ہے۔ اب ہم یعنی ہماری تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 7.25 ارب ہے، لیکن دنیا کی آبادی 7 ساڑھے 7 یا 8 ارب ہے، جتنی بھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کے سامنے نمونہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بالفعل ہم لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام سے یعنی اسلام پہ عمل نہ کر کے لوگوں کو اسلام کا بظاہر ایک برا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ پر بھی اس کا بوجھ ہوگا سامنے کرام کہ آپ لوگوں کو دیکھیں مسلمان کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں، دنیا میں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو۔ اور پھر آپ اپنی ڈیوٹی کو بھی تو یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ کام تو ہم نہیں کر پا رہے، خود بھی اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے اور لوگوں کو بھی اپنے عمل، برے عمل کے ذریعے لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ مضمون بڑا دکھ دینے والا ہے، لیکن کیا ہے مطلب یہ نوٹ کرنی، اس ہمارے تمام دیکھیں ہمارے اعمال کا نہ صرف ہمیں برا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، لیکن ہماری
برے اعمال کی وجہ سے جو لوگ اسلام کی طرف ہم راغب نہیں کر پا رہے اور اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ نہیں پیش کر رہے، تو اس کا بھی ہم پہ یعنی بوجھ آئے گا، اور یہ تو حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز سے ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر اس کو دعا دو، اور ردوها، یا ویسے ہی اس کو پلٹ کے جواب دے دو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ سلام کا معاملہ ہے کہ ایک تو سلام جو ہے سامعین کرام ہمارے معاشرے میں، یعنی ہمیں ہدایت یہ کہ یہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور بہت زیادہ فضیلتیں سلام کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ سلام کرو چاہے تم اسے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، یعنی مسلمانوں میں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے کہ تمہیں اگر کوئی دعا دے تو تم اس سے کوشش کرو بہتر دعا دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، مطلب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا آپ کو کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ بھی مطلب اسی طرح کا جواب دیں، یا ردوہا، یا یعنی اسی طرح لوٹا دیں، اور ردوہا۔ اس کی تفاصیل کتابوں میں موجود ہے، میں اس کی زیادہ اس میں کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی سلام کا جواب سلام سے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اس طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، بے شک قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کے سوا کس کی بات سچی ہے، یعنی اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 87، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے یقین سے باہر ہیں، کھلی ڈلی بات ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا رخ بدل گیا ہے، ہم لوگ نے راستہ گم کر دیا ہے۔ اب میں گمراہ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو کچھ گالی ٹائپ کی بات کری ہے، گم راہ، راستہ گم، ہم سے راستہ یعنی گم ہو گیا ہے۔ جو منزل تھی وہ اس سے تو ہم بھٹک گئے، منزل ہے ہماری اللہ، اور ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، سادی سی بات کر رہا ہوں میں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر دنیا آپ کی منزل ٹھہر گئی آپ کی نظر میں، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ معبود تو وہ ہستی ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ اگر آپ نے اپنے منزل سے بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیوں معبود بنائیں گے؟ پھر تو آپ کو یعنی نفسانی خواہشات ہی آپ کا معبود بنیں گی۔ ارائیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو دیکھیں یہ کھلی باتیں ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو بھی سن رہا ہے اس پر کوئی مشکل ہے کہ اثر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک لمبی نیند میں ہیں، ایک گہری نیند میں ہیں، اور بہت زیادہ یہ اب یعنی اس قوم کو جگانا جو ہے وہ ایک یعنی کار ہدایت، اللہ چاہے گا تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم خود سونا چاہتے ہیں، سو رہے ہیں اور سونا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے، نہ اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی اس کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس کھا لو پی لو جی لو، بس عیش کرو، اور دنیا جو ہے عیش و آرام کی جگہ ہے، اور اس کو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا ایک یعنی تھوڑے سے عرصے کے لیے ہمیں یا دنیا میں بھجوایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، اور وعدے کی جگہ یوم حشر ہے ہمارا، اور لیکن اس پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ جیسے کہ اس میں دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ ہمارا جو کلمہ ہے نا، اس میں بہت سارا یعنی بہت جامع ایک جملہ ہے یہ، لا الہ الا اللہ، بہت جامع جملہ ہے۔ سارا دین اسی ایک کلمے میں ہے، سارا دین ایک کلمے میں ہے۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو بہرحال یعنی ایسی بات ہے کہ ہم نے تو اللہ ہمارا الہ ہے نہیں، یہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم یعنی مومن ہیں۔ دیکھیں جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جنت متقین کے لیے ہے، اور تقوی صاحب ایمان لوگوں کا ہوتا ہے جن میں ایمان ہو۔ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں سامنے کرام، اور کیونکہ ہمارا دل تو یعنی اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت سے آباد ہے، اور ہم اسے اسی میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر ہم نہیں دیکھتے، یکسو ہیں، ہم یکسو ہیں، دنیا منزل ہے اور اس میں ہم یکسو ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام مطلب اس میں کوئی خاص، آج کے معاشرے کو دیکھ لیں، تمام معاشرہ ہی ایسا ہے۔ تو بہرحال تبدیلی ہونی چاہیے، اگر کوئی لانا چاہے تو یہی قرآن ہے، اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دہانی بھی کرا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن میں تم سب لوگوں کو جمع کروں گا، ناکامی اور کامیابی کا پتہ اس دن چلے گا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہمارے ذہن میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ بہت زیادہ یعنی ایک بگڑا ہوا معیار ہے، اصل میں ہم خود ہی بگڑے میں، ہمارے ساری سوچیں بگڑی ہوئی ہیں، سارے جو معیارات ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے، بالکل سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا ہی ہے بس، دنیا 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 بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک فریب ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میرے اکاؤنٹس ہیں، یہ میرے بنگلے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ بیوی ہے، شوہر ہے، اور یہ میرے پلازے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ موت کی آندھی جب آئے گی نا، آپ کو اسی طرح قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ جو ہندو ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، لیکن ہم مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہیں، مادہ پرست، مٹیریلسٹ انگلش میں کہتے، ہم یعنی مادے کو پوج رہے ہیں، مٹیریلسٹ اور مادہ پرست، مٹیریل کو پوج رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ظاہر کے، آپ کے ارد گرد جو ظاہر ہے اس کو آپ اصل سمجھ رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، یہ میرے شوہر، اور بس، اور یہ میرا کاروبار اور یہ میری نوکری، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے آپ کی؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا اپنی، دیکھیں اس کا تو بڑا نقصان ہوگا اگر آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہے، بے مقصد زندگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھول کے آپ زندگی گزار رہے ہیں حقیقت میں۔ اور جو نماز روزہ آپ کر رہے ہیں یہ تو ایک ظاہری طور پہ آپ کو ایک عادت پڑ گئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے،
آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ نماز تو مومن پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ تو ہمارا تو ایمان کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے سامنے کرام، ہمارا یقین تو سارے کا سارا آپ دیکھ لیں ظاہر پہ ہے۔ دیکھیں میری باتوں سے آپ پریشان اس لیے نہ ہوں کہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور تو ہمارا آپ کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ اگر میں آپ کو جھوٹی لوریاں دینے لگوں تو بس ایسے لوگ تو پھر بہت ہیں۔ میں کیوں آپ کو لوریاں دوں، نیند کی گولیاں کھلا کھلا کے جو ہے آپ کو میں سلا دوں پکی کہ بس غم مت کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نماز روزہ کر رہے ہو اور گناہ باقی اپنی مرضی سے زندگی گزارو، بس نماز روزہ کافی ہے، اور کیا کرو گے تم؟ یعنی ایسے لوگ کہتے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کیا کریں؟ ایسے لوگ مجھے کہتے ہیں، درس میں جاتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خاتون خانہ قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، اور خاوند اس سے ناراض ہے، خاوند کی کوئی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور نماز روزے میں مصروف ہے۔ ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف خاتون کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب ایسے ہی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ آیت نمبر جو 87 ہے، اس میں بہت مضمون ہے، بہت حکمت والا مضمون ہے، اور اس کا یعنی جو شروع ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس میں پورا مضمون ہے سامنے کا، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور کہتا بھی رہوں گا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اصل میں اگر آپ اس پہ سمجھے نہیں ہیں تو اس کے کہنے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کلمے کے مطلب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس زبانی طور پہ آپ پڑھتے رہتے، اور کوئی روایتی طور پہ کلمہ ہے، باقی تو ہم کچھ جانتے باجتے نہیں ہیں، کلمہ ہے کیا یہ اس کے متعلق تو ہم نہیں جانتے۔ میں یعنی تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ آج جو امت مسلمہ ہے یہ کلمہ طیبہ کے مطلب سے آگاہ نہیں ہے، اور سب لوگ ایک روایتی طور پہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں اور یہ حج کر رہے ہیں اور عمرے کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور باقی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ ہمارا اصلی جو قبلہ اور کعبہ ہے یا ہمارا رخ جو ہے وہ تو ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف تو رخ نہیں ہے ہمارا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ بہرحال 1-2 منٹ میں اس پہ کلمہ طیبہ پہ بات کروں گا کہ اللہ لا الہ الا ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو، میں کلمے کا مطلب بیان کروں، آپ کا یہ یقین ہو کہ آپ اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ آپ یہ ظاہر نہیں ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک راز الہی ہے، آپ کی جو یعنی اصل ہے وہ تو اوپر سے آئی ہے۔ آپ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ آپ نے گزار لی اور آپ کا ظاہر قالب بن گیا، اس کے بعد جو ہے روح آپ کی جسم میں آتی ہے، وہ روح ربانی ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جسم دیتا ہے، دنیا میں بھجواتا ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے، ظاہری اور باطنی تمام، اور اس کا تو ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان نعمت دینا چاہتے ہیں، اور وہ نعمت اپنی ملاقات کی نعمت ہے، رب سے ملاقات، رب کا دیدار، رب کا قرب، تقرب، معرفت، تقرب، یہ سب آپ کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے۔ جزوی طور پہ آپ ان تمام نعمتوں کو جزوی طور پہ آپ پا سکتے ہیں، آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا سکتے ہیں،
آپ دنیا میں قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، اور یعنی ایک حد تک آپ یہ تمام نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کامل جو نتیجہ ہے وہ یوم قیامت پہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ایک جگہ جس کا نام جنت ہے وہاں داخل کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ آپ کو یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ جنت کیا ہے؟ رب سے ملاقات، رب کا دیدار، رب کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو لبیک کہنا ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے اپنی طرف اور اپنی بندگی کی طرف، تو آپ کو یہ نعرہ مستانہ بلند کرنا ہوگا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ کو شرک سے باز آنا ہوگا، آپ کو اپنے رب کو معبود بنانا ہوگا، اپنے رب کو مقصود و محبوب بنانا ہوگا، اور رب کے راستے پر چلنا ہوگا محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق، تو پھر جو ہے کامیابی ممکن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر معاملہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ رب کو آپ جب تک آپ نے رب کی بندگی کے آپ قائل نہیں ہیں تو آپ رب کی بندگی کر بھی نہیں سکتے، اور رب کی بندگی کے قائل آپ اس وقت ہوں گے، یا رب کی بندگی کی ضرورت آپ کو اس وقت محسوس ہوگی کہ جب آپ رب کی طرف رخ کر لیں اور رب کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں۔ اس وقت آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ بھئی مجھے تو رب کی بندگی کرنی ہے، مجھے تو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور زندگی بندگی کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے اور آپ کا ظاہر کی طرف رخ ہو گیا اور ظاہر ہی آپ کا مقصود محبوب اور مطلوب ہو گیا، تو اب آپ رب کی بندگی نہیں کر سکتے کم از کم۔ جیسا کہ آج دیکھ لیں، آپ کے لیے آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ رب کی بندگی آپ کو جیسا کہ ہونا چاہیے ویسی بندگی آپ سے نہیں ہو سک رہی۔ کبھی آپ نیکی کی کوشش کرتے ہیں، جزوی طور پہ آپ نیکی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقی نیکی جو ہے وہ آپ سے بہت دور ہے اور رہے گی جب تک آپ رب پر ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان کا مطلب یقین۔ جب یقین آ جائے گا تو پھر جو ہے آپ کے سامنے راستے کھل جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا میرے بارے میں اس کو بہت سے راستے دکھا دوں گا، اور کیوں نہ دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ تو مخلص، اللہ کی مدد مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی میں تو تمہیں ضرور جمع کروں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیری شان کے قربان۔ لَيَجْمَعَنَّ، یہ گرامر کے حساب سے اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو اور عربی کے زبان سے یا قرآن سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی کتنے زبردست طریقے سے اور زور آور طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ بھئی ضرور لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور۔ یہ لام جو ہے پھر جو اس میں تشدید ہے یہ بہت زیادہ تاکید کے لیے، اس میں زور ہے۔ ضرور میں جمع کروں گا یوم قیامت کے دن تم سب کو۔ پھر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ومن اصدق من، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ میں کہہ رہا ہوں اور مجھ سے سچی بات ہو نہیں سکتی۔ جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے، جھوٹ کی نسبت محال ہے، ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی صفت ہے صدق، اللہ سچا ہے، اور سچ پھر ہمیں بھی سچائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ سچا ہے، حق معبود ہے،
حق محبوب ہے، حق مقصود ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے۔ ہمارے معبود تو بہت سے ہیں صاحب نکرا، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال ذرا سوچیں اور یقین کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، اس پہ آپ یقین کر لیں۔ اور قیامت کے دن تو بس آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ عرض کر رہا ہوں میں، قیامت کے دن تو کوئی دور نہیں ہے، بس آپ کی آنکھیں من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ یہ ہم روزانہ آپ کا گزر نہیں ہوتا قبرستان سے، ہم شام کو تھوڑا سا نکلتے ہیں واک کے لیے، تو ایک قبرستان ہے وہ ہمارے راستے میں روز آتا ہے، میں روز اس کو دیکھتا ہوں کہ بس ان کی تو قیامت قائم ہے، یہ تو حساب کتاب بھگت رہے ہیں اپنا، جزائے اعمال ان کا شروع ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اور میرے خیال سے ترجمہ سنا دیں تو وقت بھی ذرا کم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اسے بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو بری بات میں سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور اگر تمہیں کوئی دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر دعا دو اس کو، اور رُدُّوهَا، یا الٹ کر ویسی ہی بات کہو۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو،
یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔